ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الناس الأمور والقيادة علي أيام رحمه الله صنعه ہمارے ذریعے چند سال خبر بھی حج کے لیے جب لوگ جاتے رہے تو پاکیوں کی صورت میں جا رہے اور ہوائی جہاز کا نظام کو تھا پیدل کی خبر میں جاتے رہے حج کے لیے یا بہت زیادہ پانی کے جہاز میں جاتے کہتے اسی جگہ ایک بڑا معاملہ چلا حج کے گوارا ہوا اس میں 400 سے زیادہ معاملہ ہے اور یہ مختلف جگہوں سے مختلف علاقوں سے دیہاتوں سے گزرتا تھا اور ایک گاؤں سے دوسرا ماما جو گاؤں کا وڈیرا تھا کرناڑ تھا اس کا ایک لڑکا تھا نوجوان اور گاؤں میں وہ مشہور تھا کہ یہ مجنون ہے پاگل ہے یہ بندہ ہے تو اس نے ایک قافلہ والوں کو بڑا کام کیا ان کے رہائش میں بھی انتظام کیا چند دن کہلایا بھی کہ آپ کی بنی آرام کریں اور پھر جو ہے تو ایک اس نے اپنی گزارش بھی ان کے سامنے رکھی یہ میرا بیٹا ہے نوجوان اس کو لے جائے اپنے ساتھ آپ لوگ حج کے واسطے جا رہے ہیں اور وعدہ اللہ نے باغلہ نے اس کو پیش کرے اپنی دعا رکھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر اس کو لے کر جائے اپنے ساتھ اور اس کے لیے مقامی سفارش کر کہ اللہ سرکی فرمائے تو کہتے تو انہوں نے اس کو دیکھا تو انکار کیا بہت زیادہ اصرار کرنے کا وہ اس کو تھا کہتے گئے کہ ہمارے ساتھ وہاں ہونے رسول پر پہنچا تو اس زمانے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر نہ کوئی ایسی سخت پابندیاں تھیں نہ کوئی ایسی جالیاں مضبوط پر جو ہم موجود تھے تو اس مظلوم نے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری پر کاٹ دی کہتی دیر میں گیا تو کوئی کاٹنے کی چیز تھی اس کے ساتھ تو وہ جاری کاٹ لی اب اس کو شرطوں نے جو پولیس والے ہوتے ہیں انہوں نے پکڑ یہ تم نے کیا حرکت کی تو ضرور آپ نے مانو ٹینشن جو وہاں موجود ہے انہوں نے کہا ارے بھائی یہ تو مجنون ہے دیوانہ ہے پاگل ہے اس کی اس حرکت یا عمل بچہ پکڑ آپ اسے معاف کر دیجیے مجنون ہے جوان تو جوان تھا تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا نہیں میں تو کوئی پاگل میں تو کوئی مجنون نہیں ہوں میں تو بالکل کیا تو اب شرطوں کو موقع دے دیا پولیس والوں یہ کو پکڑ کے لے گئے گاندھی کے پاس اور قاضی بھی عدالت میں پیش کیا جب تو اب قاضی نے اس سے پوچھا ہاں بھائی سچ سچ بتاؤ کہ تم صحیح ہو یا دیوانے ہو تو اگر آپ کے لیے آپ بولیں گے وہ آپ تو پھاڑ کرو پہلے تو قاضی نے اندازہ لگا لیں گے تو اس نے کہا قاضی صاحب میں اکثر بڑا چنگا بندہ ہوں میں سمجھتا آپ کو میں کوئی دیوانہ حقوق نہیں ہوں یہ لوگ مجھے میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں
حالانکہ سر وہ کہہ دیتا کہ مجھے کیا پتا کہ میں تو دیوانہ ہوں تو بچہ تو مطلب کہ آپ ہی جان گئے مار کر سامنے رہنے سے خاص ہے اور آنا بھی خراب ہے کیونکہ نماز کے بعد کئی رہنا سر عام سنا دیتے ہیں سب کاموں کا تو آج اتنے کا کہیں میں بالکل سمجھتا ہوں تو قاضی نے کہا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جاری کیوں راضی ہو رہے تھے تو تجھ نے جو یہ جواب دیا ہے نا یہ بنا کر میرا مقصود تھا یہ سارا بات ہے تو وہ ہمارے بھی حالت ہوئی مجنون بھی اور دیوانے کے حالت ناؤں درجے کے سمجھداروں سے بھی آگے میرا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اتنی عالم سے سنی تھی کہ انہوں نے بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی فرمایا کہ جس شخص میں کسی دوسرے کی چوری نہیں ہوگی تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس جوش کو اور جس کی چوری ہوئی ہے اس کے سامنے لاتے ایسے کر رہے تو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوری کی تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے تاکہ ایسے کھڑے لگ گئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربوز لو مقد لو کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عقل نہیں ہے میرے سارے عقل بگڑے اور میں اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام نہیں کر سکتا جن سے میری بھرجن ہو جائے یا رسول اللہ میں آپ کو چمٹنے کے لیے میں نے یہ حرکت کی چوری نہیں کیا کہ اللہ مجھے آپ کو ایک ساتھ سامنے دے اور میں آپ کو پکڑ لوں اور آپ کی بخشش کے بغیر آپ کی جاتی ہوں جب اس پارٹی نے یہ ضرورت ہو رہا تھا اور اس کو حدیث بھی یہاں تک واقعی یہ بات ہے تو وہ یہ ادھر ہی کھا لیتے تھا کو بڑا پالنا تو ہے کیونکہ یہ بہت ہی سرکار ہے ہمارے سرکاریں بہت مشہور ہے تو میں اس کی یہ کہہ دیتا ہوں یہ وہ کونی نہیں کرتا ہمارے خادم کونی نہیں کرتا وہ ہوتی ہے جس کے آدھے کپڑے نہیں ہوتے جس کے پورے نہیں ہوتے وہ بھی بہت ہی زیادہ حالت ہو جاتی ہے اتنا آگے بڑھ جاتی ہے کہ ہم ادھر پہنچ ہی نہیں پاتے یہ عجیب ہمارے مدار میں میرا انشاءاللہ اس میں پورا ان حالات کو شیئر کریں گے تو میں ایک وظیفہ آپ کو ضرور بتا دیں اور ہمارے سے بتا دیں صاف ستھری بیماریاں سے بھاگے ہیں جس کا اس میں علاج ہے اگر کوئی ان بیماریوں کے لگنے سے پہلے سے اس وظیفے کو پڑھتا رہے تو ایک شاندار اور کوئی بیماریاں نہ رہے اور اگر پہلے لگ چکی ہے اور آپ پڑھنا شروع کریں یقین کے ساتھ تو وہ بیماری ختم ہو جائے اس کے لاحق میں بھی نہ علاقہ الا ہوا بات اور باقی ہر پاک بواز کے بعد 3 دفعہ پڑھے اس کے ذریعے میری رات علاقہ الا ہوا بات اور باقی دیکھیں کہتے ہیں آسان ہے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم تو فرمائے کہ اس کے اندر مالش کا بھی علاج ہے اس کے اندر جو شوگر ہو جاتی ہے نا ہمارے لوگوں اس کا بھی علاج ہے اس کے اندر ہڈیوں کے جوڑ کا بھی علاج ہے اس کے اندر جو ہمارے لوگوں کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے نا ہائی ہوتا ہے لو ہوتا ہے اس کا بھی علاج ہے اس کے اندر دل کے امراض کا بھی علاج ہے جیسے کہ اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا کبھی مالش نہیں ہوگا کبھی ریڑھا اس کا نہیں بڑھے گا کبھی اس کو جو ہے پھر اس کو جو ہے ٹینشن کے اندر علاج ہے اور ہم پوچھ کے بیماری سے یہ محفوظ رہے گا کسی قسم کا ٹینشن اس سے خارج کے ہاتھوں میں بیماری ہے یہ بڑی بڑی ساتھ بیماری ہے اگر خصوصاً فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھتے 3 دنوں سے پڑھتے تو ایک بیماری کا ٹرینڈ ہو گئے اللہ ہمیں دین کے
بالتالي الطعامات جدا منقطعين كلهم من التنين في سبحان الله وبحمده نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين